شیر خدا فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ شیر خدا فرماتے ہیں یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ خوشامد، نصیحت، عیب اور غیبت۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤں ہیں۔ لوگوں کی موجودگی میں نصیحت ایک طرح کی ملامت ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ شیر خدا فرماتے ہیں جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص، حسد۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں۔ ہماری موت جس حالت میں ہو، ایمان میں ہو، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات سن لو۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ شیر خدا نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ سبحان اللہ۔ 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں، دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ آپ کی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ شیر خدا نے فرمایا وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کریں۔ اے اللہ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما دے۔ آمین۔
شیر خدا نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے کیا فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں اپنی غلطیوں کی پرواہ کرتا ہوں۔ جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہ کبھی پیسہ نہیں کما سکتے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اور غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے جس کے میں غنی یعنی کہ مالدار کر دوں، تم مجھ ہی سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ جوانی میں ہر قدم پھونک کر رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچو۔ ایک دردمندانہ گزارش ہے، کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں تاکہ کسی کی نمازوں میں خلل نہ پڑے۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ انسان کی زبان نرم اور بغیر ہڈی کے ہوتی ہے، پھر بھی اس کی وجہ سے اس آدمی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ جھوٹے انسان کو اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کی نگاہیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر میں اندھا ہوتا تو میں عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہیں چاہتا۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ سب سے بہترین فتح اپنے دل کو فتح کرنا ہے۔ ایسے انسان پر بھروسہ نہ کریں جو ایک ہی وقت میں دو مختلف انسان ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سمندروں کو عبور نہ کریں جو آپ کے لیے ایک نہر تک عبور نہیں کرتے۔ 3 قسم کے لوگوں پر یقین نہ کرو، وہ جنہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہ جنہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور وہ جو ہر چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ زندگی میں آپ کا جو بھی مقصد ہو آغاز نالج اور تجربے سے کرنا ہوگا۔ اچھا کماتا ہے اور اچھا خرچ کرتا ہے، اسے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کو سنجیدگی سیریس سے لیں لیکن اس میں شامل لوگوں کو بالکل بھی نہیں۔ آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے لیکن ہمیشہ خوشی دے سکتے ہیں۔ کوئی انسان اتنا کانوں کا کچا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچ کی آواز بھی سن نہ سکے۔ وہ کام نہ کریں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن سے آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، انسان پانی میں مرتا ہے۔ تمام ذائقے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے۔
جس کو یا جس کی کوئی عزت نہ ہو اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ روشنی کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے اندھیرے کا تجربہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے بارے میں لوگ برا کہتے ہیں تو اپنے ضمیر سے پوچھیں، اگر آپ غلط ہیں تو اپنی اصلاح کریں، اور اگر آپ درست ہیں تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے، صحیح ہونے سے زیادہ مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک حقیقی زندگی ہے وہ ہے جسے ہم خود بسر نہیں کرتے، جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے۔ نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اس کے پاس اچھا گھوڑا ہے۔ آخر میں ہر چیز ایک دھوکہ ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ بات چیت سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا ظرف کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے۔ ہر شخص اپنی عادتوں کا غلام ہے۔ پریشانی ایک ایسے قرض پر سود ادا کرنا ہے جس کے شاید آپ مقروض ہی نہ ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی بھی ان لوگوں سے بحث نہ کرو جو بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ انسان اور چیزیں دور سے کچھ اور نزدیک سے کچھ اور ہوتی ہیں۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرتا یا حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ بھی کیا ہے ان کی اکثریت نے اپنی جوانی تنہائی میں گزاری ہے۔ صلاحیت، ہنر اور اعتماد ایک ایسی چیز ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ جو اچھی شروعات کرتا ہے وہ کامیابی کا آدھا راستہ طے کرتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں، یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ سمجھدار لوگ کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ہم بہتر چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ انسان جس قدر خطرات سے بچنا چاہتا ہے اسے اس قدر خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کا آدھا کام کل کے مکمل کام سے بہتر ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اگر آپ کا لومڑی سے واسطہ پڑ جائے تو اس کی چالاکیوں پر نظر ضرور رکھیں۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہر شخص
اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان بری نہیں ہوتی، زبان کا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ ماضی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ رہو، بلکہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کو سیکھنا ہے۔ زیادہ کی بھوک انسان کو خطرہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ بار بار دہراتا ہے۔ خوف اور شرمندگی سے ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ پرانے زمانے کے لوگ تعریف والی جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی شکل کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف اور اپنے اچھائیوں کی تعریف۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ اے اللہ، رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔